پروگرام میں اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں انسانیت کے حوالے سے، اور ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری باتوں کا، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خدا کا خوف رکھنا چاہیے، رحم دلی رکھنی چاہیے، بہت ساری چیزوں میں جو بھی خصوصی صفات ہیں ان کا ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کو حقیقی لائف میں امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے ہمسائے کا گھر کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی ہے، کس نے کھانا کھایا ہے، کس نے یہ سب چیزیں کی ہیں، ہمیں ان بارے میں کچھ بھی خبر یا پتہ نہیں ہوتا ہے، صرف ہم یہ باتوں کی حد تک یہ چیزیں سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے موقعوں پر ہمیں پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ آپ آگے بڑھ کر کسی کی مدد کر سکیں، اور ایک ایسی ہی جماعت ہے جو بہت بہترین طریقے سے اس بارے میں کام کر رہی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی صورتحال آ جائے وہ بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیتے ہیں اور جس طرح سے بھی ہو سکے اپنا کردار اس میں ادا کرتے ہیں۔ ابھی بات کرتے ہیں ہم سیلابی صورتحال کے بارے میں، اور جو بھی ویڈیوز آپ کی نظر کے سامنے سے گزر رہی ہیں، جو وہاں پہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں سوات میں اور بنیر میں جس طرح سے سارا نقصان ہو چکا ہے وہ ناقابل تلافی ہے، اور جس طرح سے ایسے ہے کہ آپ رات کو سوئیں ہیں صبح اٹھیں آپ کی دنیا ہی کچھ ہو رہا ہے، کچھ لوگ اس طرح سے ہیں، تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کس طرح سے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہاں پہ ہیلپ کر پا رہی ہے، وہاں پہ کیسے ان لوگوں کی داد رسی کی جا رہی ہے، اس بارے میں جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیا جناب ذکر اللہ مجاہد صاحب نے، جو کہ نائب صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے سر۔ سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کے پی کے میں کیا صورتحال ہے ابھی، اور جو ہم اپنی جو میڈیا کے تھرو ہے، جو ہماری خبریں آ رہی ہیں اس کے تھرو جانچ رہے ہیں، سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن فزیکلی وہاں پر کیا صورتحال ہے ان لوگوں کی، کیا احوال ہیں ان کے، اور بہت ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جن کے گھر ہی نہ رہیں، جن کی وہ چیزیں کاروبار ہی نہ رہیں، وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ بچی بہت شکریہ ایک تو آپ کے انوائٹ کرنے کا، دوسرا یہ ہے کہ چیزیں تو ظاہر ہے ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے وہاں کی، اور صورتحال کافی خراب ہے۔ گلگت بلتستان میں کافی نقصان ہوا ہے، اور اب یہ جو اسپیل چل رہا ہے اس میں سوات اور بنیر اور یہ جو اس کے دائیں بائیں کے علاقے ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں کی جو مارکیٹس اور شاپس تھیں، لاکھوں کا جس میں سامان تھا وہ ساری پانی کے ریلوں کی نظر ہو گئی ہیں، اور بالکل ہی ایسے جو لاکھوں کے مالک تھے وہ بالکل زمین پہ آ کے بیچارے کھڑے ہو گئے ہیں، تو نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو گھر پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں، دکانیں پارشلی ڈیمیج ہوئی ہیں، ان کی حالت بھی یہ ہے کہ مڈ اتنا اور پتھر اتنے آئے ہیں کہ وہاں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ راستے بند ہیں، اور گھروں میں جو بچ گیا ہے کچھ وہ مٹی کی تہوں کے نیچے جمع ہوا ہے، لاشیں مٹی کی تہہ کے نیچے اور پتھروں کے نیچے دبی ہوئی ہیں، تو اس طرح کی ایک وہاں پہ کیفیت ہے۔ اور بارشیں ہیں کہ وہ ایک سپیل آتا ہے اس کے بعد پھر بارش شروع ہو جاتی ہے، تو یہ سلسلہ اس وقت تک تو وہاں پہ یہ چل رہا ہے۔ راستے اس میں کافی بند ہوئے ہیں، لینڈ سلائڈنگ بہت برے پیمانے پہ ہوئی ہے، اوپر سے جو پانی کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے آیا اس کے ساتھ جو پتھر آئے ہیں تو انہوں نے بڑی بڑی جو مضبوط عمارتیں بھی تھیں اور جو پختہ عمارتیں تھیں ان کو بھی ڈیمیج کیا ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ اس علاقے کے اندر تو ایک قیامت صغریٰ کا منظر جو ہے، لوگ بیچارے بالکل ہی سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، گھر تباہ ہو گئے ہیں، دکانیں تباہ ہو گئی ہیں، تو اس وقت تو وہاں پہ یہ کیفیت ہے۔ اموات بہت زیادہ ہوئی ہیں، 500 سے زائد، ویسے تو 1000 کے قریب اموات ہیں اب تک کی جو رپورٹ ہے آپ کے چینلز کی اور گورنمنٹ کے اداروں کی، لیکن اسپیسیفکلی اگر بنیر اور سوات کو دیکھا جائے تو 500 کے قریب اموات وہیں پہ ہو چکی ہیں، اور کچھ ابھی لاپتہ ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ مے بھی کہ وہ ملبے کے اور پتھروں کے مڈ کے نیچے دبے ہوں گے، تو اس طرح سے یہ بہرحال تعداد بڑھے گی، خدشہ یہی ہے کہ یہ تعداد بڑھے گی۔ تو یہ کیفیت ہے، لوگ پریشان ہیں، اپنے پیاروں کو نکال کے ملبے سے دبا رہے ہیں، ان کے لیے رہنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں ہے، تو یہ تو وہاں کی کیفیت ہے۔ جہاں تک الخدمت کی بات ہے تو ہم نے فوری طور پہ اپنا ریسکیو آپریشن وہاں پہ شروع کر دیا تھا۔ 3000 سے زائد الحمدللہ ہمارے والنٹیئر ہیں جو پورے اس علاقے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور اس میں جو پانی میں گر گئے ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو پانی سے نکال کے تو محفوظ جگہ پہ پہنچانے کا کام یہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے کھانا پکا کے تو فوری طور پہ پکا کھانا جو ہے وہ ان کو ہم نے شروع کر دیا ہے، وہ پہنچا رہے ہیں جو لوگ بالکل جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کے لیے شیلٹر، اس میں خیمے اور اس طرح سے کوئی ٹینٹ
جس میں کم از کم وہ وقتی طور پہ ابھی تک کتنا سامان ٹینٹ یہ وغیرہ جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پہ وہ سب چیزیں پہنچا چکا ہے، اس کتنے میں لوگوں کی ہیلپ ہو چکی ہے؟ اس میں ابھی تک تو ہم نے 25 ایمرجنسی ریسکیو آپریشن کیے ہیں، جس میں سے کم و بیش کوئی 250 سے 300 لوگوں کی جان ہم نے بچائی ہے۔ اسی طرح سے جی پی میں 14 ریسکیو آپریشن کیے تھے اور اس میں ہم نے کوئی 200 کے قریب لوگ ریسکیو کیے تھے۔ مجموعی طور پر اب تک کوئی 500 سے زائد جو اس سارے سیلاب میں اور گرے ہوئے لوگ تھے ان کو ہم نے ریسکیو کیا ہے۔ ابھی تک سینکڑوں کی تعداد میں خیمے الحمدللہ ہم نے نصب کر دیے ہیں، اور وہ لوگ جن کے گھر بالکل تباہ ہو گئے انہیں ہم نے ایک خیمہ الاٹ کر دیا ہے کہ آپ اس میں رہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ جیسے میں نے بتایا کہ پکا ہوا کھانا تیار کر کے ہم نے ان کو دینا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے موبائل ہیلتھ یونٹ، یہ ایک پروڈکٹ ہے الخدمت کی، جو ایک چلتا پھرتا چھوٹا ہاسپٹل ہے جس میں ڈاکٹر روم ہے، فارمیسی ہے، اس طرح سے لیبارٹری ہے۔ تو وہ ہم نے ہمارے موبائل ہیلتھ یونٹ جو ہیں وہ ہم نے وہاں پہ بھیج دی ہیں 6 کی تعداد میں، اور ابھی تک کچھ 6000 سے زائد افراد کو ہم نے طبی امداد ان کے ذریعے سے دی ہے۔ ظاہر ہے کوئی زخمی ہو گئے ہیں، کٹ لگ گئے ہیں، یا ہڈی ٹوٹ گئی ہے، یا اوورآل اس میں ٹھنڈے پانی کی وجہ سے لوگوں کی چیسٹ جو ہے نا جی یا وہ متاثر ہوئی ہے۔ 19 ایمبولینس ہماری جو ہے نا اس وقت ریسکیو کے کام میں انوالو ہیں۔ واٹر پانی، ظاہر ہے جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہوتا، سارے ریسورسز سارے ختم ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہم 30 واٹر ٹینک جو ہیں ٹینکر وہ ہم نے ارینج کیے ہیں، اور وہ بھر کے تو لوگوں کو پینے کا پانی ہم پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح سے جو وفات ہو گئے ہیں جن کی فیملیز کے لوگ مر گئے بیچارے، ان کو تابوت اور کفن، ظاہر ہے یہ جب مارکیٹ ہی تباہ ہو گئی ہے اور کوئی چیز وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے تو اب ان کے لیے تو کفن کی بھی ضرورت ہے، تو اس کا ہم نے بندوبست کیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ اس میں ہمارا ہیلتھ کا پورا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، اور ان کو طبی امداد دے رہے ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں ہماری کام کر رہی ہیں، وہ لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہیں، اور جو ہمارا کمیونٹی سروسز کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہم کھانا پکا کے تو ان لوگوں تک کھانا اور خیمے یہ ان تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی ایک آپریشن ہے اور سر بہت بہترین کام ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی ہیلپ کیسے کریں یا کیسے وہاں پہ چیزیں پہنچائیں، یا ہم سب سے کہہ رہے ہیں، اور سب سے جس طرح سے آگے بڑھ کر الخدمت فاؤنڈیشن ہیلپ کرتا ہے نا، اس کے لیے بہت ساری اپریسیشن ہے سر آپ کے لیے۔ سیکنڈلی سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز کرتے ہوئے نا چیلنجز بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی استطاعت کے مطابق یا جس طرح سے ہوتا ہوا وہ چیزیں پوری کر رہے ہیں آپ، تو ابھی کچھ چیلنجز آ رہے ہیں جس کا آپ کو بھی سامنا ہے، آپ کی فاؤنڈیشن کو بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اگر تھوڑی گورنمنٹ کی یا کچھ ایسی ہیلپ ہو سکے تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم اپنی خدمات جو ہیں وہ پہنچا سکتے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ کہ بہرحال پاکستان کی جو افواج پاکستان ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں، ہمارے ادارے وہاں پہ جو 1122 کے ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب بڑے پیمانے پہ تباہی آتی ہے اور بڑا ایریا اس میں متاثر ہو جاتا ہے تو جو ادارہ بھی ہوگا وہ بہرحال محدود ہی رہے گا، وہ تو اس میں پھر اس موقع پہ الخدمت جیسی جو تنظیمات ہیں اور ہمارے جو رضاکار ہیں ان کا رول پھر بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہاں پہ سب سے بڑی جو میں نے آپ کو بات کی کہ ملبے کی وجہ سے گھروں میں ملبہ ہے، جو بچ گئے ہیں تھوڑے بہت گھر، مارکیٹس میں ملبہ ہے، اور سڑکیں ملبے کی وجہ سے بند ہیں، تو اس وقت تو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ریچ کے لیے آپ کو راستے صاف کرنے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو وہ تھے کرین وغیرہ جو ایکسیلیٹر ہیں وہ ہم کچھ ارینج کیے ہیں، اس طرح سے ہمارے رضاکار جو ہیں وہ کدال اور بیلچے سے کچھ چیزیں ملبہ ہٹا رہے ہیں، اس طرح جو چھتیں گر گئی ہیں ان کے نیچے جو لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان میں سے کچھ زندہ لوگ بھی ظاہر ہیں، ان کو نکالنے کا کام جو ہے نا یہ اس وقت چیلنج کے طور پہ موجود ہے۔ وہ ہمارے پاس الحمدللہ ایک اچھی ایکسپرٹیز اب ود دی پیسج آف ٹائم الخدمت نے ڈیولپ کی ہے، اور ہمارے پاس ٹرینڈ ہمارے ریسکیو کے لوگ ہیں جن کی ہم نے 1122 سے باقاعدہ ٹریننگ کروائی ہوئی ہے، تو وہ ساری ٹیمیں ہماری 3000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ وہیں پہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ملبہ ہٹا کے رستے صاف کرنا، اور اس طرح سے جو چھتوں کے نیچے دب گئے ہیں، چھت نیچے آ گئی ہے، پورا گھر نیچے آ گیا ہے، ان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو نکالنے کا کام، تو یہ اس وقت ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے دوسرا ان کے لیے کھانے پینے کا ارینج کرنا ہے۔ لیکن یہ بہت ایک اچھا آپشن آپ نے کیا کہ پکا پکایا کھانا یہ سب چیزیں جو ہیں ان تک پہنچائی جا رہی ہیں کہ اس صورتحال میں یہ چیزیں زیادہ مشکل ہوتی ہیں۔ باقی یہ کہ ظاہر ہے اس کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے، گو پاکستانی قوم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اپنے ملک میں آتی ہے، یا ایون کہ اب غزہ کے لیے بھی تو آپ دیکھیں غزہ کے لیے پاکستانی قوم نے
بے پناہ انویسٹ کی ہے اور امداد دی ہے، اور الخدمت نے وہاں پہ ابھی تک کوئی آپ یہ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے پاکستان سے 17 ایئر اور 4 جو ہے نا جی وہ بحری شپ جو ہے نا وہ بھیجی ہیں، سامان بھیجا ہے۔ اس طرح سے غزہ کے اندر ہم نے جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پاکستان میں لا کے، جو MBBS کے میڈیکل کے تھے یا بیچلر پروگرام کے تھے، ان کو یہاں سے ہم نے الحمدللہ تعلیم کا ان کا بندوبست کیا۔ ابھی بھی ہمارے پاکستان میں غزہ کے بچے جو ہیں، میڈیکل کے بچے اور بچیاں، وہ پڑھ رہی ہیں، 2 بیچ مکمل کر کے MBBS فائنل ایئر، ان کو ہم نے واپس بھیج دیا ہے۔ مصر میں جو غزہ کے 1 لاکھ سے زائد مہاجرین آئے ہیں، ان کا وہاں کھانے پینے کا، رہائش کا ہم نے بندوبست کیا ہے۔ تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں پاکستان سے باہر ہے۔ تو پاکستان میں بھی الحمدللہ بھی فوری طور پہ ہم نے کوئی تقریباً 10 کروڑ سے زائد کی رقم کے ساتھ کام کا آغاز کر دیا تھا۔ ابھی فنڈنگ تو اس طرح سے نہیں آئی، لیکن ہم اپنے ریزرو فنڈ سے وہاں پہ یہ سارا کام جو میں نے آپ کو بتایا اس کا آغاز کر دیا ہے۔ ہم نے اپیل بھی لوگوں سے کی ہے کہ آپ مدد کریں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا خرچ ہے، اور ان لوگوں کے جن کے گھر باری اور سب کچھ تباہ ہو گیا ہے تو ان کو مدد تو ہمیں کرنی پڑے گی۔ ایک بڑا آنے والے دنوں میں جو چیلنج ہوگا کہ جب یہ سارا ملبہ ہٹ جائے گا اور یہ سیلابی کیفیت ختم ہو جائے گی، تو اب جن کے گھر گر گئے ہیں تو ظاہر ہے ان کو آباد کرنا ہے، اور جس کا سب کچھ ہی تباہ ہو گیا بیچارے کا، کاروبار ختم، گھر ختم۔ اور یہ کہ صرف کہنے کے لیے اگر ہم دیکھا جائے نا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے گھر میں سے ایک خدا نخواستہ کوئی ایک ایسی چیز ٹوٹ جائے تو ہمیں اس چیز کی اتنی فکر ہوتی ہے جن کے گھر ہی نہیں رہے ہیں، اور یہ صرف کہنا بہت آسان ہے، جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیفیت ہم ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ تصور کریں نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لوگوں کے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، گھر ختم ہو گیا ہوا ہے، اور کیسی سوچ ہے سر، اگر آپ ایک عجیب کیفیت، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل ہی ایک نا رات کو سوئے ہیں، صبح اٹھیں اور ہر چیز تباہ ہو چکی ہے بہت، اور لوگوں کی نظروں میں ایسے یکدم ہوئی ہیں یہ چیزیں، ایسی تو نہیں تھیں۔ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، کوئی اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی چیز ہو جس سے لوگ ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچائیں، کوئی سامان، کوئی پیسے وہ نکال کے اونچی جگہوں پہ جائیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہوا ہے کہ یکدم آپ دیکھیں نا، آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یکدم جو ہے نا جی وہ ایسے پانی آیا ہے کہ جس نے لمحوں کے اندر ان کے گھر جو ہے تباہ کر دیے ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا الخدمت کے ہمارے پیج پہ بھی وہ چلی ہے کہ لوگ، پانی جب بڑھا ہے تو فیملی، ایک فیملی جس میں 2 بیٹیاں ہیں، ایک ماں ہے ان کی، وہ چھت پہ چڑھی ہوئی ہے، اور ساتھ والا گھر جو ہے اس پہ غالباً کوئی انہی کا کوئی عزیز ہے، وہ چھت پہ کھڑا ہوا ہے اور پانی چھت کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ یکدم پیچھے سے رلا آیا اور وہ گھر جو ہے ساتھ والا وہ گرا ہے، اور وہ فرد جو تھا وہ پانی کے اندر ڈوب گیا، اس کی نظر ہو گیا، اور ان کی چیخ و پکار جو ہے نا وہاں پہ چل رہی ہے۔ اب اس طرح کی کیفیت ہے، جو لوگ وہاں پہ ریسکیو کا کام کر رہے ہیں وہ تو سچی بات یہ ہے کہ دل دوز قسم کے مناظر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھ کے ان کی مدد کرنا ہے، ان کا ہاتھ تھامنا ہے، اس مشکل میں سے ان کو نکالنا ہے، اور فوری طور پہ تو ریلیف ہے ان کے لیے، جس میں کھانا ہے اور ان کے لیے شیلٹر ہے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس سے بڑا چیلنج ہوگا وہ پھر ان کی دوبارہ آباد کاری ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے پاکستانی قوم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کے اداروں سے بھی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بلا شبہ وہاں پہ ہمارے ادارے کام تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھی اگر وہ علاقے جو محفوظ ہیں وہاں سے بھی ہماری جو ٹیمیں ہیں، ریسکیو کے جو افراد ہیں، ان کو وہاں پہ موو کیا جائے اور جلدی سے راستے کھولے جائیں، ملبہ ہٹایا جائے، جو ملبے میں دبے ہوئے لوگ ہیں ان کو نکالا جائے، تو اس آپریشن کو مزید تیز بھی کیا جا سکتا ہے اور میں بھی کچھ لوگوں کی جانیں اس سے مزید بچا سکیں ہم۔ اور مجھے لگتا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا حصہ نہ اس چیز میں ڈالتے جائیں، اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کوئی اوتھینٹک سورسز ہیں، جیسے ہم الخدمت کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ جتنی آپ کی استطاعت کے مطابق وہاں پہ ہیلپ جو ہے وہ پہنچاتے رہیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے سبق کی بات ہے کہ ہم اپنی چیزوں پر اترا رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس گاڑی کون سی ہے، ہمارے پر گھر کیسا ہے، کس لوکیشن پہ گھر ہے، اصل میں ہمارے اترانے کی، کسی سے بات کرنے کی وجہ ہی یہی ہے، اور جو ایک ہم فرق یا تمیز رکھتے ہیں کہ کون زیادہ بڑا ہے، کس کے حالات زیادہ اچھے ہیں، تو 1 سیکنڈ لگتا ہے جب اس کی ذات کا حکم ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی نرمی لے کے آ سکتے ہیں اپنے لہجے میں، باوجود آپ کے پاس سب کچھ ہے پر آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔
ابھی آپ دیکھیں نا، آپ نے سینکڑوں گاڑیاں ہیں کہ جو آپ نے خود دیکھی ہیں، ہاں آرام سے ایک پانی کی لہر آئی ہے تو میں نے ایسے جا رہی ہیں کہ جیسے تن کے جا رہے ہوں نا. تو یعنی ظاہر ہے جن کے پاس گاڑیاں تھیں وہ کوئی غریب لوگ تو نہیں ہوں گے نا، کھاتے پیتے لوگ ہوں گے جس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے. تو اب ان کی کیفیت بھی یہ ہو گئی ہے بیچاروں کی، گاڑیاں بہہ گئیں، گھر ٹوٹ گئے، کاروبار سارے ختم ہو گئے. تو سچی بات ہے کہ جو کروڑوں کے مالک تھے وہ بھی اس وقت زمین پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں. اور یہ ہم سب کے لیے تو یہ سبق ہے. ہاں بالکل، اللہ نے اگر ہمیں محفوظ رکھا ہے تو ہمیں ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا پھر کم از کم ہمیں اپنے مال سے ان لوگوں کے لیے مدد کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کم از کم ہمارے اوپر تو مہربان ہو، اور اس مشکل سے جو بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچائی رکھے، اور جو اس مشکل میں گھر گئے ہیں ہمیں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ان کو نکالے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. بہرحال صحیح ہو گیا. سر ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے بھی بات کی ہے فوڈ کی، شیلٹر کی، ایک آپ کی موبائل وین ہے جس میں آپ سارے جو ہے آپ کے ریسکیو کے وہ چیزیں موجود ہیں. وہ کتنی وینز ہیں، کن علاقوں میں موجود ہوں گی؟ کیونکہ آپ نے کہا کئی جگہوں پر راستہ ہی نہیں ہے جانے کے لیے، تو ان لوگوں تک ادویات پہنچانا، بہت ساری چیزیں، بارش، ٹھنڈ، وہاں پہ موسم بھی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، تو وہ کیسی چیزیں پاسبل بنائی اس میں پھر جہاں تک ریچ ہے گاڑیوں کی وہاں گاڑیوں میں جا رہے ہیں، اس سے آگے پھر پیدل جا رہے ہیں. اور ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا، میں ضرور بتانا چاہوں گا، ہمارے ایک بہت خوبصورت ینگ انرجیٹک ہمارے کارکن تھے الخدمت کے، تو وہ اسی طرح سے بچوں کو بچاتے ہوئے پانی میں خود بیچارے شہید ہو گئے. ابھی سوشل میڈیا پہ ان کی وہ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں. تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے بہت سارے بچوں کو بچایا، اور پھر اسی حالت میں پانی کا ایک بڑا ریلا آیا تو وہ پھر خود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے اور اس ریلے میں وہ بھی شہید ہو گئے. تو بہت اچھے ہمارے ساتھی تھے الخدمت کے، بہت اچھے وائبرنٹ قسم کے ورکر تھے. تو سچی بات یہ ہے کہ بھی ہمارے ساتھیوں نے اپنی جانیں بالکل ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں پہ لوگوں کو بچانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور پیدل بہت اونچائی تک جا کے سامان ہے. آپ اگر الخدمت کے پیج پہ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں ہمارے جو والنٹیئر ہیں انہوں نے اپنے کندھوں پہ وہ راشن کے جو پیک ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ پہاڑوں کے اوپر پیدل جا رہے ہیں. تو یعنی دونوں طرح کا ہے، جہاں پہ موٹر بائکس جا سکتی ہیں، گاڑی جا سکتی ہے، گاڑی پہنچ رہی ہے. جہاں پہ گاڑیاں نہیں جا سکتی ہمارے جو ورکر ہیں وہ پیدل وہاں پہ جا رہے ہیں. جہاں پہ بچانے کی ضرورت ہے بچا رہے ہیں. جہاں گیجٹ ہیں وہاں گیجٹ کے ساتھ بچا رہے ہیں. جہاں گیجٹ نہیں ہے تو وہاں پھر وہ بیلچے ہیں، کدال ہے، اس سے لگے ہوئے ہیں، لیکن لگے ہوئے ہیں. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ایک بھی جان بچ جائے تو وہ بہرحال بہت بڑی ہمارے لیے تو سعادت ہے کہ ہم نے ایک جان کو ریسکیو کر لیا، بچا لیا. اور یہ بہت مشکل کام ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے دور سے دیکھ کر. ابھی ایک بچہ، ابھی وہ اس کی تصویریں آئی ہیں کہ بھی وہ میرا خیال ہے کوئی 8-10 سال کا وہ بچہ ہوگا، تو وہ اوپر گیا ہوا تھا اونچائی پہ. تو وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے میرا گھر جو ہے نا وہ پانی کی نظر ہوا ہے، اور میرے بھائی مر گئے، میرے والد مر گئے، اور میری ماں جو ہے وہ اپنے انٹرویو میں بتا رہا ہے کہ وہ بس مجھے ایسے ہاتھ ہلا رہی تھی اور مجھے نہیں سمجھ لگ رہی تھی. اور یہ ٹراما ہے ساری زندگی کے لیے، ان پیاروں کے لیے. بہت سارے لوگ جو ہیں ہماری زندگیوں سے چلے جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ آس امید ہوتی ہے کہ ان کو ہم اپنے مطابق جو ہے ان کو ان کے غریق رحمت کریں گے، یا پھر ان کو یہ بہت بڑا سبق ہے. ہمیں ان لوگوں کا احساس ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کی مدد بھی ہمیں کرنی چاہیے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے ہے نا، کوئی بھی ریلا آیا ہے وہ پانی میں بہا کر لے گیا ہے، تو کوئی ایسی صورتحال ہی نہیں ہے کہ اپنے پیاروں کو دوبارہ دیکھ سکیں گے، ان کو سپرد خاک کر سکیں گے، پتہ ہوگا کہ کہاں. اب جو بہ گئے ہیں ان کا وہ جب ڈیڈ باڈی ملے گی تو ملے گی تبھی ہے. یعنی ہمارا تو کوئی چلو عزیز فوت ہو جاتا ہے، ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم اس کو کفن دفن کرتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، قبر میں جا کے دفناتے ہیں. ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہمارا فلاں عزیز جو ہے وہ اس کی قبر پہ جا کے دعا بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو ریلوں کی نظر ہو گئے ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی، اور ان کا اگر کوئی پیچھے بچ گیا ہے، تو آپ ذرا اس کے دل کی اور اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح کی ہوگی. تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اس سے پناہ بھی اللہ کی طلب کرنی چاہیے. اور اس موقع پہ پھر ہمیں آگے بڑھ کے اپنی دنیا میں مست رہنے کی بجائے ان کا ہاتھ تھامنے کی ہمیں کوئی نہ کوئی ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے. ٹرولی اس طرح سے. سر لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے یا پھر کوئی اپیل کرنا چاہیں گے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے؟ بس جی، میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو اس مشکل موقع پہ اپنے ان بھائیوں کی، خاص طور پہ جو کے پی اور سوات کے علاقے کے اندر جو تباہی ہے
ہم ان کی مدد کریں، جو کر سکتے ہیں، اگر کوئی مالی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. خود کوئی ڈاکٹر ہے تو اس وقت وہاں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، والنٹیئر کرے، ہم سے رابطہ کریں، ہم وہاں پہ میڈیکل کیمپس میں ان سے کام لے سکتے ہیں. کچھ لوگ جن کے پاس آج کل ہمارے چھٹیاں چل رہی ہیں یونیورسٹیوں میں، اگر کوئی بچے والنٹیئر کر کے وہاں پہ کام کرنا چاہیں وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو وہاں پہ کام میں اپنے ساتھ انوالو کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے بعض دفعہ یہ ہے کہ بھی وہاں پہ زیادہ ضرورت اس وقت یہ ہے کہ کھانے کی اشیاء کی ضرورت ہے اور ٹینٹ کی ضرورت ہے. بعض دفعہ ہم مدد کرتے ہیں تو کپڑوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، تو اس وقت تو زیادہ ان کی ضرورت کھانا ہے اور شیلٹر ہے جس میں ٹینٹ ہے اور باقی میڈیسن وغیرہ ہے، تو وہ زیادہ اس وقت ان کی ضرورت ہے. تو اس میں قوم کو ہمیں مدد کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے جو بلتستان، جی بی بلتستان اور کے پی کے جو لوگ ہیں خاص طور پہ متاثرین، ان کو یہ پیغام جانا چاہیے پوری قوم کی طرف سے کہ آپ مشکل کی اس گھڑی میں اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل اس طرح سے بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا ہو سکے ہمیں بھی مدد کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت ساری چیزوں میں ہمارے پاس لائف لیسن ہوتا ہے کہ جس چیز پر ہم اترا رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے. تو جتنا ہو سکے نرمی اختیار کی جائے اور ہمبل جتنا رہ سکتے ہیں نا آپ اتنا ہمبل رہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے آپ کی ذات کے ساتھ کیا ہو جائے. ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.